جلنے والے جلتے ہیں. آپ آل رسول ہیں, نبی کے خاندان سے اتنا قیمتی لباس پہنے ہیں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے آستین کے اندر ڈالے تو وہ ہاتھ والا ہاتھ نکال لیا. امام جعفر صادق نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگا تمہارے اندر تو ایک ٹانٹ کا موٹا لباس ہے, ٹانٹ, کانٹے دار ٹانٹ والا موٹا لباس ہے, اندر ایک ہے اوپر سے اچھا لباس پہنے ہو, بات کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اندر کا ہے وہ خالق کے لیے ہے, جو باہر کا ہے وہ مخلوق کے لیے ہے. تو بظاہر اللہ والوں کو حالت میں دیکھ کر کوئی عقل کا اندھا یہ نہ سمجھے کہ یہ اندر سے بہت رچ پارٹی ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. وہ خیالی پلو بناتا ہے, کچھ سوچتا رہتا ہے. بس ان اللہ والوں کی خدمت کرتے رہے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. وہ بھی آل رسول ہیں. خادم بن کے رہو, مخدوم بننا مت چاہو. مخدوم بننے کی کوشش کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. جو خادم خدمت کا موقع ملا, سب سے بڑی نوکری ملی. نبی کے خاندان والوں کی خدمت کا جو موقع ملا, خادم بنا ان کے در کا, اسے سب سے بڑی نوکری مل گئی. یوں سمجھ لو کہ اسے جنت کی ٹکٹ مل گئی. اب وہ عقل کا اندھا خادم جو بنا ہے اپنی جگہ پہ برابر رہے, مخدوم بننے کی سوچے گا تو خادم کی سیٹ بھی اس کے سے چھوٹ جائے گی اور وہاں سے بھی اٹھا کے پھینک دیا جائے گا, مردود قرار دیا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں ان کے در کے خادم بننا کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق کے فرزند, بیٹے چھوٹے ہیں, امام حسن بھی چھوٹے ہیں, بادشاہ خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں. تو بچے کھیلتے کھیلتے لڑنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے, بادشاہ کے بیٹے سے فرماتے ہیں امام حسین تیرا باپ ہمارے گھر کا غلام ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ سنے, یہ بات میں اپنے ابا سے کہوں گا, کیا سمجھتے ہو میرے ابا خلیفہ ہیں, بادشاہ ہیں. آ کے بولے ابا حسین اس طرح کہتے ہیں, حسین تم کو ان کے خاندان کا غلام کہتے ہیں, خادم کہتے ہیں. تو عمر فاروق بیٹے یہ سمجھ رہے تھے کہ ابا آکشن لیں گے, آئیں گے حسین کو ڈانٹیں گے, مگر عمر فاروق خوش ہو کے اٹھ گئے اور کہا بیٹے میرے عبداللہ, کیا حسین نے سچ میں کہا ہے, اپنے خاندان کا مجھے غلام کہا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا کہا ہے, چلو میں آتا ہوں. آنے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, حسین تم نے میرے بیٹے سے یہ کہا کہ تمہارے باپ ہمارے گھر کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں چاچا جان میں نے کہا ہے, مجھے غصہ آ گیا تھا, میں نے کہا ہے. بیٹا یہ تم لکھ کے دو گے؟ امام حسین نے کہا کیوں, تم لکھ کے دو گے؟ میں تمہارے خاندان کا غلام ہوں. خادم کی سیٹ کتنی مقدس ہے عمر سے پوچھو. ان کے در کا خادم بننا سب سے بڑی سیٹ ہے, اس سے اعلیٰ کوئی سیٹ نہیں, اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں. عمر فاروق کون ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بناتا. وہ عمر خادم بننے کی سند لے رہے ہیں. حسین سے کہتے ہیں بیٹا لکھ کے دو کہ میں تمہارے گھر کا غلام ہوں, تمہارے خاندان کا غلام ہوں. حسین لکھتے ہیں, لکھنے کے بعد وہ چٹھی لے کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ یہ چٹھی کو رکھنا اور میرا انتقال ہو جائے تو کفن کے اندر رکھنا. یہ چٹھی لے کے میں قیامت میں اٹھوں گا کہ میں نبی کے خاندان کا غلام ہوں. اللہ کہتا ہوں آپ سے, عمر فاروق کو جنت کی ٹکٹ مل گئی تھی. سرکار نے فرمایا میرا عمر جنتی ہے, میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بناتا. حضرت عمر فاروق جب تک تخت پر تھے تو شیر اور بکری ایک تالاب میں پانی پیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس راستے سے جاتے تھے شیطان وہاں قدم نہیں رکھتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نام سن کر شیطان کو بخار آتا تھا. وہ عمر کیا ان کے اعمال کم تھے؟ کیا وہ عمل نہیں کرتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی؟ ارے سب کچھ تھا, پھر بھی گارنٹی نہیں تھی, مگر وہ چٹھی پر گارنٹی تھی.
یہ سند ہے، اسی کے ذریعے میں نجات پاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی کی آل سے وہ چٹھی لکھا کر بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میرا انتقال ہو جائے تو کفن کے اندر رکھنا میرے لال، یہ لے کے میں اٹھوں گا۔ اور ہم اور تم کون سے کھیت کی مولی، کون سی جوتی کی دھول ہے جو ناز کرتے ہیں۔ خدمت کا موقع ملے تو خادم بن کے رہو، مخدوم بننے کی کوشش کرو گے تو اگڑ کے رہ جاؤ گے، وہاں بھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کا بڑا صلہ ملتا ہے، تو خدمت کرے گا تو بے شک پائے گا وہ۔ آج